نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، جس جگہ بھی گیا مرتبہ مل گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مرغا مرغی یا دوسرے جانوروں کو جمع کرتے وقت ویڈیو ان کی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھنی چاہیے، یہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی کے ستر تو کیا کہیں گے جانوروں میں، کسی کی شرمگاہ کی طرف، چاہے وہ جانور ہی ہوں، اگر وہ معاملہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس قسم کی ویڈیو، چاہے وہ مرغا مرغی ہو یا کوئی دوسرے جانور ہوں، ان کو آپس میں سیکس کرتے ہوئے دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ارمان رضا فیروز آباد سے کہتے ہیں کسی شرابی سے سلام کرنا کیسا ہے اگر معلوم نہ ہو کہ اس نے شراب پی ہے؟ جب معلوم ہی نہیں اس نے اس وقت شراب پی ہے تو ایسی صورت میں سلام کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں سلام کر دیں گے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، جبکہ آپ کو اس کے شراب پینے نہ پینے کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ شراب اس نے پی رکھی ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو سلام کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سلام کریں۔ مزمل حسین علی دلی سے کہتے ہیں کہ شیعہ وہابی لوگ جو خود کو سید کہتے ہیں کہ وہ بھی سادات ہیں، کیا ان کی وہی تعظیم کرنی ہوگی جو سنی سادات کی کرتے ہیں؟ وہابیوں میں اور شیعہ میں اگر وہ سنی کہتے ہیں تو کیونکہ عقید کفر ہونے کی وجہ سے جب بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا تو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ نسب بھی باقی نہیں رہتا، یعنی جس نے اسلام چھوڑ دیا اس کو سید ہونا فائدہ نہیں دے گا، بھی یہ سمجھ لیں۔ تو جس شخص کے عقیدہ کیونکہ وہابیوں کے کفر پر تو ظاہر ہے کہ ان کے عقائد بالکل باطل ہیں، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں دنیا کے پردے پہ کوئی وہابی ایسا نہیں کہ جس پہ فقہاء کرام کی جانب سے حکم کفر کا لزوم نہ آئے۔ تو ایسی صورت میں وہابی سے مراد اہل حدیث ہے کہ اگر ان کے عقیدے کفریہ ہی ہیں تو کیونکہ وہ تقلید کو جو ہے نا وہ شرک سمجھتے ہیں، تو مقلد کو مشرک، تو اس طرح سے سارے ولی اللہ جو مقلد ہوئے وہ سب ان کے کہنے کے مطابق مشرک اور کافر ہو گئے، تو جب وہ کافر ہو گئے تو کفر ایک پر تو لوٹے گا، اگر وہ مسلمان ہوئے تو پھر یہ کافر ہو گئے۔ تو اس حساب سے وہابیوں کے جو عقیدے ہیں وہ بالکل باطل ہیں۔ اسی طرح شیعوں کے عقیدے بھی جو ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ تو جس کا ایمان جاتا رہتا ہے اگر وہ خود کو سید بھی بتائے تو کافر ہونے کے بعد اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب اس کا کوئی نسب کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ نسب کا سلسلہ، فضیلت، اس کی تعظیم اسلام کی وجہ سے تھی، حضور علیہ السلام کی شریعت کی وجہ سے تھی۔ جب اس نے حضور کی شریعت کو، دین اسلام کو صحیح معنوں میں چھوڑ دیا اور جو اس نے اختیار کیا وہ اسلام تھا ہی نہیں یا ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں ان کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ تو اگر کوئی اہل حدیث خود کو سید کہے، جیسے ایک ایڈوکیٹ ہے، اصل میں ہے تو وہ مجرم لیکن وہ ایڈوکیٹ ہے نام کا، تو ایسی صورت میں اگر وہ خود کے آگے سید لگاتا ہے تو اس کی کوئی تعظیم نہیں کی جائے گی، جتنا ہو سکے اس کی ذلت کی جائے، جب ہو سکے اس کی ذلت کی جائے۔ ایسے شخص کی توہین کرنا واجب ہے اور اس کی تعظیم کرنا حرام ہے، پھر چاہے وہ نام کے آگے سید ہی کیوں نہ لگائے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کا معاملہ ہے کہ اگر وہ خود کو کہتے ہیں تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے اگر کچھ ہوتا تو قادیانی بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو کیا ان کے ہاتھ کا ذبح حلال ہو جائے گا اگر وہ خود کو مسلمان کہے؟ تو نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدے کفریہ ہیں، تو خود کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر شریعت میں جو نظریات دیے گئے ہیں قرآن حدیث نے، بندہ اپنا نظریہ اس کے نظریے سے خلاف جا کر پیش کرتا ہے اور وہ اتنا خلاف ہو جائے کہ کفر تک پہنچ جائے، تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی قسم کی تعظیم کا نہیں کیا جا سکتا۔